الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم جس صحابی کا ذکر خیر آپ کے سامنے کر رہے ہیں انہیں الطیار کے لقب سے جانا جاتا ہے، ذو الجناحین کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اشبہت خلقی و خلقی، کہ میری سیرت اور میری صورت میں تم میرے جیسے ہو۔ جعفر رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ میں ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا، بس مجھے پیٹ بھر کھانا مل جائے۔ میں کوئی خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا، اور میں کوئی ریشمی کپڑے نہیں پہنتا تھا، اور نہ ہی فلاں اور فلاں میرے خدمت گزار تھے۔ میں کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے پیٹ سے چپک جایا کرتا تھا، اور میں کبھی کسی آدمی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا تھا، وہ آیت مجھے یاد ہوتی تھی، میں صرف اس لیے کہتا تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا دے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مسکینوں اور غریبوں کے لیے جو سب سے اچھے انسان تھے وہ جعفر رضی اللہ عنہ تھے، جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور وہ ہمیں اپنے گھر میں کھانا کھلاتے تھے، اور کبھی کبھی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ کپی جس میں سے شہد نکالا جاتا ہے اور جس میں گھی نکالا جاتا ہے، وہی لے آتے تھے اپنے گھر سے، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، سب ختم ہو چکا ہوتا تھا، لیکن ہم اسی کو چاٹ لیا کرتے تھے اور اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اور امام بخاری نے یہ روایت کیا ہے، امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے سلام کرتے تھے تو کہتے تھے، السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے دو بازوؤں والے کے بیٹے، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو دو بازو والے کیوں کہا جاتا تھا؟ غزوہ موتہ میں جب جعفر رضی اللہ عنہ شریک ہوئے تو ان کے دونوں بازو جنگ میں کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں دو بازو عطا فرمائے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، جنت کے نعمتوں میں مزے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کا لقب ذو الجناحین بھی ہے، اور ان کا لقب الطیار بھی ہے، اڑتے رہنے والے جعفر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور انہیں راضی کر دے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔